حاضرین، آج 17 دسمبر ہے۔ شہر مشہد جہاں پہ ہم پہنچے ہیں اس طرح سے، اور ابھی صبح ہوئی ہے۔ مشہد میں چاروں طرف برف ہے، گلیوں میں برف ہے، لگتا ہے کہ شہر میں برف باری ہو چکی ہے۔ امام رضا کے روزے پر حاضری تھی، اور حاضری کے بعد یہاں پر حاضری سے پہلے مسافر خانہ دیکھیں یوسفی ملے گا، جس کے ہم نے ادا کیے ہیں 50,000 تومان۔ اور بہت لمبا سفر ہے اس طرح سے مشہد کا، تو اس طرح سے مشہد کا لمبا سفر اختیار کیا۔ 22 گھنٹے کی مسافت کے بعد مشہد پہنچے اس طرح سے۔ اور بڑی ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی کہ اس طرح سے رشت تک کا سفر تو ایک نارمل تھا، لیکن رشت سے تقریباً آگے 500 کلومیٹر کا سفر، ایک تو پہاڑی سلسلے تھے جیسے مری کے پہاڑی سلسلے ہیں اس سے ملتے جلتے، اور مسلسل آبادی تھی، دکانیں بنی ہوئی تھی۔ ایسا کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا طویل آبادی ہو، انڈسٹریل ایریا تھا۔ بہت سارے شہر آئے، اس کے بعد پھر ایک نارمل طریقے سے جیسے بیابان آتے ہیں، برف باری والے علاقے آتے ہیں، اس طرح کے علاقے آئے، اور بہرحال مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے مشہد پہنچے۔ تو مشہد میں بھی برف باری ہو چکی تھی، اور برف باری تو لگتا ہے 2-3 دن پہلے ہوئی، تو کیونکہ پانی بھی سنو جو ہے وہ پگھل رہی تھی، برف اور پانی بھی تھا ساتھ، تو رات کو پھر سو گئے۔ اب تھکن کافی ہے، کیونکہ جہاں برف باری ہو اس میں تھکن وہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ باہر نہ نکلیں، لیکن بہرحال آج پروگرام ہے کہ ایسی جائیں اور افغان ایمبیسی سے پتہ کریں۔ اگر آج جمعہ ہے کھلتی ہے تو ویزا اگر ہمیں مل جائے تو مہراد کے ذریعے کابل سے کراس کرتے ہوئے پاکستان داخل ہو جائیں۔ یہاں مشہد سے پاکستان جانے کا یہ مختصر ترین راستہ ہے، جس بدامنی ہے افغانستان میں، جس کی وجہ سے اس راستے کو استعمال کرتے، لیکن اگر یہ راستہ وہاں سے پتہ کرتے ہیں ہم استعمال کر سکے تو پھر ہم اسی کوشش کریں گے کہ اس راستے سے نکلیں، اور افغان ویزا پاکستانیوں کے لیے چونکہ فری ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے لیے یہ فیزیبل ہے کہ اس راستے کو اختیار کریں۔ اگر راستے میں امن ہو اور حالات بہتر ہوں تو پھر اس سے بہتر راستہ پاکستان جانے کا مشہد سے اور زمینی راستہ رات کے ذریعے کوئی نہیں ہے۔ تافتان اور زاہدان اور پھر کوئٹے سے فیصل آباد پہنچنا وہ ایک بہت ہی لمبا راستہ ہے، اور یہ راستہ تھوڑا سا مہنگا ہے، کہ افغانستان سنا ہے کہ پاکستان کی نسبت مہنگا ملک ہے، افغانی کی قدر بھی روپے کے مقابل زیادہ ہے افغان کرنسی کی، اور کچھ مہنگا پڑتا ہے لوگوں سے سنا ہے، لیکن زیادہ قیام نہیں کریں گے، صرف کابل میں ایک دن قیام کر کے تو آگے جا سکتے ہیں۔ تو ہم سے پشاور ذریعے پاکستان میں اپنی منزل فیصل آباد بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ حاضرین کرام، آج ہے 17 جنوری 2020، دن جمعہ، مقام مشہد میں ٹھنڈ -6 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر،
طویل مسافت اس طرح تا مشہد 22 گھنٹے کی بس میں کی، 1,30,000 کے قریب فی نفر رقم ادا کی اور یہاں پہ پہنچے، اور راستہ بہت اچھا تھا، لیکن آبادی تقریباً 500 کلومیٹر پر مسلسل آبادی اور شہری تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد شہروں کے نام تبدیل ہوتے تھے۔ تو یہاں پر باہر ٹھنڈ ہے، گلیوں میں برف ہے، کمروں میں تو یہ کولنگ سسٹم ہے، کولنگ تو نہیں بلکہ ہیٹنگ سسٹم ہے، یہ یہاں پر کمرے میں محسوس نہیں ہے، تو دل کرتا ہے کہ کمرے میں رہا جائے، لیکن بہرحال کام کرنا ہے تو کچھ ضروری چیزیں جیسے فردوسی توس ان کی قبر پر حاضری دینی ہے، نیشا پر عمر خیام، اور عمر خیام کے علاوہ خود نادر شاہ جنہوں نے دلی لوٹی تھی وہ یہاں پہ مشہد میں ہے، وہاں پہ بھی جانا ہے، افغان ایمبیسی سے معلوم کرنا ہے کہ اگر افغان ویزا ملے تو یہاں سے مختصر راستہ اختیار کرتے ہوئے پاکستان واپس جا سکتے ہیں مشہد سے، اور اگر وہاں حالات ٹھیک ہو اور آج افغان ایمبیسی کھلی ہو جمعہ کے دن تو اس صورت میں ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، اس کے امکانات بہت کم لگ رہے ہیں، تو ٹرائی کرتے ہیں۔ اگر پہلی مصروفیت ہماری یہی ہے کہ ہم افغان ایمبیسی جائیں، وہاں سے معلومات لیں، اور یہاں سے قریب ہے جہاں ہماری قیام ہے امام رضا کے مقبرے کے بہت قریب باب الجواد ہے، اور باب الجواد کے ساتھ ہی فندق یوسفی ایک مسافر خانہ، وہاں پہ ایک سیپریٹ روم میں ہماری رہائش ہے، تو ہم یہاں سے واک کرتے ہوئے تقریباً آدھا کلومیٹر کے قریب واک پر افغان ایمبیسی ہے، وہاں پر جا کر پتہ کریں گے، ٹکٹ بھی ریزرو کروانی ہے، اگر افغان ویزا نہ ملا تو ریلوے اسٹیشن سے پھر زاہدان کی ٹکٹ بھی بک کروانی ہے، اور اس کے علاوہ تمام جو یہاں کے مقامی آج اہم جگہیں ہیں مشہد کی وہ بھی دیکھنی ہے، توس بھی جانا ہے، نیشا پور تو آج نہیں جا سکیں گے، توس بھی جا سکتے ہیں، لیکن موسم دیکھتے ہیں باہر کیسا ہے، چونکہ موسم اجازت نہیں دے رہا کہ زیادہ سیر و تفریح کی جائے۔ تو امام رضا کے مقبرے پہ تو رات حاضری دے چکے، سلام کر لیا، اب صرف وہاں پر نماز ادا کرنا باقی ہے اور نوافل ادا کرنے باقی ہیں، اور دعائیں مانگنے کا پروگرام ہے، تو سفر دیکھتے ہیں آگے کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں نادر شاہ کے مقبرے کی طرف، اور یہاں پر راستے میں برف دیکھی جا سکتی ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں برف کس طریقے سے برف جو ہے وہ جمع ہے۔ یہ دیکھیں، یہ برف جو ہے یہ اس طرح سے بہت زیادہ تھی، ابھی تو یہ کم ہو گئی ہے، تو دور تک جو ہے وہ برف ہی برف نظر آ رہی ہے جو پودوں کے اوپر ہے۔ تو مشہد کے اندر کافی برف باری ہو چکی ہے، ابھی برف باری نہیں ہو رہی، اب برف پگھل رہی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہی ہے وہ ضرب المثل جس میں جب سامان ارد گرد بکھرا ہوتا ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ یہ گھر کا کیا حال کر دیا، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے نادر شاہ نے دلی لوٹی تھی۔ تو جناب نادر شاہ جو 1688 میں گادرزان گاؤں میں خراسان ایران موجودہ جس کو اس وقت فارس کہتے تھے، جہاں پہ اموی نہیں بلکہ صفوی حکمران تھے، اس فارس میں پیدا ہوئے 1688 میں، اور 13 برس کے تھے جس وقت نادر شاہ کے مویشی چرانے والے چرواہا والد وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد نادر شاہ اور اس کی والدہ کو لکڑہارے کا کام کرنا پڑا، لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرنی پڑی، اور یہ لکڑیاں اکٹھی کر کر کے نادر شاہ اور اس کے بھائی کو اپنے وہ نادر شاہ دے دیتے، اور اس طرح سے جو بڑا بھائی تھا نادر شاہ کا وہ ان لکڑیوں کو بیچ آتا تھا۔ اس طرح گزر اوقات ہو رہی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب ایران میں امپائر تھی، صفوی امپائر
جن کا بادشاہ حسین شاہ وہاں پر اس کی حکومت تھی، یہ امپائر کمزور پڑ رہی تھی اور حملے ہو رہے تھے۔ یہ نادر شاہ کا تعلق افشار قبیلہ جو ترکمین کا قبیلہ ہے اس سے تھا۔ ازبک حملہ آور ہوئے اور انہوں نے نادر شاہ کے قبیلے سے نادر شاہ اور اس کی والدہ کو بھی وہ حملہ، وہیں پر نادر شاہ کی والدہ فوت ہو گئیں دوران قید، اور 1708 میں نادر شاہ آزاد ہو کر واپس اپنے گاؤں خراسان گادرزان میں آیا۔ گادرزان میں آنے کے بعد نادر شاہ نے اولاً تو محنت مزدوری کا کام کیا، لیکن جب دیکھا کہ اس میں مشقت زیادہ اور آمدن کم ہے تو اپنا ایک گروہ منظم کیا اور آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کی۔ یہ وہ دور تھا جب صفوی حکومت فارس کے اندر بہت کمزور ہو چکی تھی اور آس پاس کی روسی سلطنت، عثمانی سلطنت حملے آور ہو رہی تھی، ادھر سے افغانی غارض افغانی بھی حملہ کر رہے تھے، تو بادشاہ حسین کو شکست ہو گئی اور ادھر نادر شاہ بہت ہی دلیری کے ساتھ اپنے گروہ کو منظم کر کے آس پاس کے علاقوں پہ حملہ شاہ کے جائے مسکن پر حملہ آور ہوئے، تو نادر شاہ نے بڑی دلیری سے اس کا مقابلہ کیا اور افغانوں کو مار بھگایا، جس کی اطلاع اس وقت کے بادشاہ حسین ان کو پہنچی اور انہوں نے نادر شاہ سے رابطہ کیا۔ بادشاہ کا بیٹا شاہ تامس نے اس سے بہت متاثر ہوا اور انہوں نے معاہدہ کر لیا نادر شاہ سے کہ وہ ان کی سلطنت کے لیے لڑے گا اور اس کے بدلے میں اس کو وہاں پر جگہ دی جائے گی، فارس میں جگہ دی جائے گی، خراسان میں۔ تو یہی وقت گزرتا رہا، نادر شاہ اپنے حملے کرتا رہا اور نادر شاہ نے معاونت کے ساتھ بہت سارا علاقہ ملازمت اختیار کی صفوی حکومت میں، ان کی فوج کی سپہ سالاری کی، اور اس طرح سے نادر شاہ ایک بہت بڑا علاقہ افغانیوں سے جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا فارس کا، اور جو علاقہ قبضہ کیا تھا روسیوں نے، وہ واپس لینے میں کامیاب ہوا۔ اس کے علاوہ عثمانی ترکوں کے ساتھ بھی جنگ کی اور وہاں سے بھی علاقہ کافی اکٹھا کر لیا اور اس کو واپس واگزار کرا لیا۔ اسی طرح سے 1936 تک عملی طور پہ نادر شاہ بہت مقبول ہوا، اور اس کے مقابلے میں صفوی حکمران وہ دن بدن ان کو لوگ نہ پہچاننے لگے، اور امور مملکت کے سلسلے میں نادر شاہ ہی سے لوگوں کا واسطہ پڑتا تھا۔ تو نادر شاہ کو بالآخر زعما نے منتخب شاہ کر لیا اور صفویوں کو معزول کر دیا گیا اور شاہ کو اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ اس طرح سے 1936 میں فارس میں شاہ کے طور پر نادر شاہ نے کرسی بادشاہت پر متمکن ہوئے۔ اس کے بعد فوراً نادر شاہ حملہ آور ہوئے کندھار اور کابل پر قبضہ کیا، اور پھر وہاں سے پشاور کے ذریعے بہت سارے باغی جو سلطنت کے تھے افغانستان کے وہ بھاگ گئے، اور مغلیہ سلطنت جو اس وقت کی ایک بڑی امپائر تھی وہاں پر انہوں نے جا کر پناہ حاصل کی۔ نادر شاہ نے مکتوب بھیجا دہلی میں کہ واپس کر دیے جائیں افغانی جو باغی ہو کر آ گئے ہیں، لیکن نادر شاہ کی بات کو نہ مانا گیا، اور اس طرح سے نادر شاہ کو جواز مل گیا کہ وہ ہندوستان کی دولت جو پہلے ہی منہ میں رال ٹپک رہی تھی، اس کی وجہ سے نادر شاہ نے حملہ کیا پشاور اور لاہور کے ذریعے دہلی پر۔ لاہور والوں نے قیمتی سامان اور روپیہ دے کر نادر شاہ کو حملے سے باز رکھا، اور اس طرح نادر شاہ لاہور کو نقصان پہنچائے بغیر دہلی کی طرف بڑھا کے کرنال کے مقام پر، جہاں پر اس وقت کا بادشاہ رنگیلا موجود تھا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں رنگیلا کی فوج 3 لاکھ تھی، جبکہ نادر شاہ کے پاس صرف 50,000 کا دستہ تھا، اور یہ 50,000 کا دستہ اپنی بصیرت اور عقل مندی سے غالب آیا 3 لاکھ پر، اور شکست فاش ہوئی احمد شاہ رنگیلا کو، جو دہلی واپس چلا گیا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے نادر شاہ بھی دہلی میں 2 ماہ تک مقیم رہا، اور پھر جب وہاں کی عوام نے بغاوت کی دہلی کی، تو نادر شاہ نے تقریباً 3 گھنٹے کے اندر لاکھوں دہلی کے لوگوں کا قتل عام کیا، گلیوں میں بازاروں میں خون بہنے لگا اور بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ بالآخر احمد شاہ رنگیلا کو منت سماجت کرنی پڑی، اور اس کی منت سماجت کی وجہ سے نادر شاہ نے قتل و غارت روکی اور ایک بھاری تاوان مقرر کیا، جس کو کہ احمد شاہ رنگیلا کی سلطنت میں واپس کرنا تھا۔ نادر شاہ جب
دہلی چھوڑ کر واپس گیا تو اس کے ساتھ تخت طاؤس، کوہ نور اور دریائے نور ہیرے تھے جو تخت طاؤس میں جڑے ہوئے تھے، اور یہ اس کے علاوہ ہزاروں ہیرے اور کروڑوں روپیہ اور چاندی کے بہت سارے سکے اور بہت بڑی مالیت کے ہیرے جواہرات۔ مزید یہ کہ عامر شاہ کی بیٹی کو بھی ساتھ لیا اور 10,000 کے قریب خواتین اور بچوں کو غلام بنا کر نادر شاہ اپنے ہمراہ ایران لے آئے، اور یہاں ایران میں انہوں نے کافی کچھ سال حکمرانی کی، اور 3 سال تک انہوں نے ٹیکس کو معاف کیے رکھا اور ایرانی قوم سے ٹیکس نہیں لیا، کہ دہلی سے اتنا مال و اسباب لے کر نادر شاہ آئے تھے کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے اپنا فتوحات کے لیے مال ان کے لیے بھی تھا، اور امور مملکت چلانے کے لیے یہ دولت جو دہلی سے لائی گئی تھی یہ کافی تھی، اس لیے نادر شاہ کو مزید کسی 3 سال تک ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی لیے مائیں اپنے بچوں کو جب آس پاس انتشار ہو